بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے، جلتی زمین پر تشنا جگر خون میں تر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پارش کے کمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغ علم کا کہ رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، باجے بجے سپاہی عدو میں جو ایک بار ڈیوڑی پہ آ کے کہہ گئے، اکبر بحال زا بیبیوں میری پھوپھی اماں سے ہوش گرزوں سے فرق آن و محمد ہوئے ویگا، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہر غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، خیمے میں یہاں تڑپتی رہی زینب حضی، لاشوں پہ بھانجوں کے وہاں پہنچے شاہدی، دیکھا کہ غش ہے خاک پر دونوں وہ مہجبی، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالے گری ہے چھٹ کے دل رو کے ہاتھ سے، قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، جب زخم کھا کے بنتے محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبأزليته خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تهجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتأويل العدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين درود پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مؤمنون کے ذیل میں ہمارا موضوع صفات مومن قرآن و معصومین کی نگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور کل اس مقام پر آ کر ہماری گفتگو ٹھہری تھی کہ پروردگار عالم نے یقیناً اس بات کی خبر دی کہ مومنین فلاح یافتہ اور نجات یافتہ ہے، اور اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا تھا، اور کسی ایک رخ پر آ کر بات کہیں اور مقام پہ نکل گئی کہ عربی زبان کے اعتبار سے جب لفظ قد کو کسی فعل ماضی پر داخل کیا جاتا ہے، جیسے قد افلح ہے، تو پھر اس کے جو معنی ہے وہ قطعی ہونے کے اور یقینی ہونے کے ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے پھر مثال پیش کی جا رہی تھی کہ جب ہم کوئی معاملہ انجام دیتے ہیں کہ جسے عربی زبان میں عقد کہا جاتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں لفظ عقد بولا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان عقد پڑھا گیا، تو وہ دقیقاً عقد جو ہے وہ آدھا لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے. عقد کے جو معنی ہے وہ ہے دو افراد کے درمیان معاملہ قرار پانا. اب اگر عقد خرید و فروخت کا ہو تو اسے عقد بیع کہا جاتا ہے، اگر عقد کرایہ کا ہو تو اسے عقد اجارہ کہا جاتا ہے، اگر عقد نکاح کا ہو تو اسے عقد نکاح کہا جاتا ہے. تو عقد کے جو معنی ہے وہ بین دو کس باشد، یعنی دو افراد کے درمیان کسی بھی معاملے کو طے کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو کہا جاتا ہے صیغہ عقد. جو صیغہ عقد استعمال ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ ماضی کا ہوا کرتا ہے.
جو کل یہاں آ کے بات کسی اور رخ کی جانب نکل گئی، اور جو سمجھایا جا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو عقد ہے اس کے لیے سیگا پڑھا ہی نہیں جاتا سوائے نکاح کے. سوائے نکاح کے ہمارے معاشرے میں یہ رائج نہیں ہے کہ دو افراد کے درمیان جب معاملہ انجام پائے تو ان کے لیے سیگا پڑھا جائے. بس دو ہی معاملات کے اندر ہمارے یہاں یہ سیگے جاری کیے جاتے ہیں، ایک نکاح کے موقع پر اور ایک طلاق کے موقع پر. اگرچہ کہ عربی زبان میں دو افراد کے درمیان جب معاملہ انجام پاتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں، اور جب ایک کی جانب سے ہی بات کی جائے اور بات طے ہو جائے اسے ایقاعات کہتے ہیں. اور اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کل جو اردو زبان کے اندر توضیح المسائل موجود ہے، جب آغاز سیستانی کی توضیح المسائل کو ترجمہ کیا گیا تو اب اس کے کئی ایڈیشنز آ چکے ہیں. جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اگر آپ اس کے بالکل اینڈ میں چلے جائیں گے تو جو فقہی اصطلاحات ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں، ان کا ترجمہ توضیح کے پیچھے دیا ہوا ہے. وہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عقد دو افراد کے درمیان طے پاتا ہے، جیسے عقد بیع، جیسے عقد نکاح، جیسے عقد اجارہ. اسی طریقے سے اگر کہیں پر کوئی ایک فرد کوئی بات کہے اور معاملہ ہو جائے اسے کہتے ہیں ایقاعات. طلاق کے اندر دو فریق کی ضرورت نہیں ہے، ہوتے دو فریق کے درمیان ہے مگر دونوں فریق کی انڈرسٹینڈنگ لازمی نہیں ہے. ایک مرد اگر چاہے سیگا پڑھتے طلاق ہو جاتا ہے. اور کوئی مثال ہے اس کی؟ جی ہاں، غلام آج کے دور میں موجود نہیں ہے مگر جب غلام خریدا جاتا ہے تو یہ عقد بیع ہوا کرتا ہے. لیکن جب غلام کو آزاد کرنا ہے تو پھر یہ ایقاع ہے، یعنی مالک کی مرضی ہے. غلام چاہے کہ غلامی میں رہ جائے لیکن مالک اگر کہے میں نے آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. بس خاتون بھی اسی طریقے سے نکاح میں جب بنتی ہے، نکاح میں آتی ہے تو مرد اور عورت دونوں کے ایگریمنٹ کے تحت ہوا کرتا ہے. حتیٰ یہ کہ عورت کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے، مرد کی طرف سے قبول کر کے افتتاح ہوا کرتا ہے. معاشرے میں ہمارے ذہن یہ ہے کہ مرد نکاح کرنے کے لیے بولتا ہے تو عورت قبول کرتی ہے. ایسا نہیں ہے ذہن مطلب، برعکس معاملہ ہے. یعنی شریعت نے عورت کو اس معاملے میں اتنا اختیار دے کے رکھا ہے کہ جب تک وہ ابتدا نہیں کرے گی مرد قبول ہی نہیں کر سکتا. اس کی جانب سے ابتدا ہے، اس کی جانب سے مہر ہے. جب تک وہ رضایت نہیں رکھتی ہے تب تک مرد اور دنیا کا کوئی بھی قانون کسی عورت کے لیے نکاح کے بندنے کے لیے عورت کو مجبور نہیں کر سکتا. حتیٰ یہ کہ لڑکی کا باپ بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا، وہ فقط اجازت دے سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ذہن محترم کہ عقد کے لیے جو بھی سیگے پڑے جاتے ہیں، آپ عربی زبان میں جا کر دیکھیے. جو بات میں آپ کے کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں خرید و فروخت کے لیے اس انداز سے سیگے نہیں پڑے جاتے جس طرح سے نکاح کے وقت پڑے جاتے ہیں، جبکہ خرید و فروخت کے لیے بھی سیگا پڑھنا اسی طریقے سے شریعت میں آیا ہے جس طرح سے نکاح کے لیے. نکاح میں معاملہ حساس ہو جایا کرتا ہے چونکہ مسئلہ نسل کا ہے، مسئلہ عرض اور عزت کا ہے، لہٰذا اس کے اندر احتیاط کی جاتی ہے. ورنہ آپ اٹھا کر توضیح دیکھیے، پہلے ہی توضیح کے مسئلے میں اس بات کو لکھا ہوا ہے جب نکاح کے باب میں ہے کہ عربی زبان میں سیگا پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہو تو وہ اپنی زبان میں بھی اس عقد نکاح کو جاری کر سکتا ہے جس طرح آپ خرید و فروخت کے اندر یہ کام انجام دیتے ہیں. آپ جب کسی سے کوئی سودا خریدنے جاتے ہیں، چاہے دودھ کی دکان پہ جائے، چاہے سبزی کی دکان پہ جائے، چاہے گوشت کی دکان پہ جائے، چاہے کسی پرچون اور کسی اور مقام پہ جائے، یہ تو وہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیز ہے. اگر آپ جائیں کپڑا خریدنے کے لیے، آپ جائیں مکان خریدنے کے لیے، بھائی مکان 2 کروڑ روپے کا ہوگا مگر آپ سیگا عربی میں نہیں پڑھتے، جبکہ نکاح کرنے کے لیے آپ سیگا عربی میں پڑھتے. شریعت میں دونوں کے لیے مسائل بالکل ایک ہی ہے. جیسے نکاح کے وقت سیگا پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی گھر کو خریدتے وقت سیگا پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی دودھ کو خریدتے وقت سیگا پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی سبزی کو خریدتے کے سیگا پڑھنا ضروری ہے. آپ پڑھتے تو نہیں ہے. تو میں نے کل آپ سے کہا تھا اسی لیے جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان شرائط کے مطابق صحیح نہیں ہوتے. اب پھر اس کے بعد ایک اور باب کھول دیا گیا جس کو باب مطابقت کہتے ہیں، جس کے بنا پر آپ کے معاملات کو صحیح کر دیا گیا. لیکن حقیقت میں یہ معاملہ جو شریعت کی صحیح روش ہے، جو دین نے صحیح روش سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز اپنی بیچے تو وہ کہے بیعتو، اور جب سامنے والا اس کو خریدے کہے اشتریتو. یہ طریقہ کار جس طریقے سے نکاح کرتے وقت کہتے ہیں انکحتو اور جواب دینے والا کہتا ہے قبلتو. جو بات اتنی سارے مقدمے میں بنائی گئی وہ یہ کہ یہ جو لفظ عربی کے یہ سارے کے سارے سیغہ ماضی، سیغہ ماضی کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو یقین دلایا جائے کہ یہ معاملہ انجام پا گیا ہے، جبکہ یہ معاملہ اس مجلس میں، اچھا مجلس
عربی زبان کے اندر اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مجلس کا جو لفظ ہے وہ آل محمد کے ذکر کے ساتھ ہونے والی محفل کے ساتھ محدود ہو گیا، ورنہ عربی زبان میں مجلس کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی عربی زبان میں کسی کی بیٹھک ہو، کسی عرب کی، وہ کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر بیٹھے، جبکہ وہ وہاں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے مہمان کے ساتھ۔ ہم اور آپ اگر ہندوستان اور پاکستان سے پہنچے اور کسی شیخ یا کسی عرب کے بارے میں بولے وہ کہاں ہے کا مجلس میں، وہاں جا کے دیکھیں بولے وہاں تو کوئی مجلس نہیں ہو رہی، کہا وہ جس جگہ بیٹھے جس کو آپ بیٹھک بولتے ہیں، جس کو آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں، وہ اس کو مجلس کہتے ہیں۔ تو مجلس عقد یعنی جہاں پر یہ کام طے پا رہا ہوتا ہے، وہاں پر یہ کام اس وقت حال میں ہو رہا ہے، مگر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ماضی کا، کیوں؟ بتانے کے لیے کہ جس کام کو تم حال میں انجام دے رہے ہو وہ ایک دوسرے کو ایسا یقین دلاؤ کہ جیسے یہ کام ہو چکا ہے، یعنی میں اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہم انجام دے رہے ہیں وہ ہو چکا۔ جیسے ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں نے آپ سے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے میری گاڑی بنا دی، آپ کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہو، آپ کا کام ہو گیا، کام ہو رہا ہے، ہوا نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کام ہو گیا۔ یعنی ہم ایک دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، آپ نے جب مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو آپ کا کام ہو گیا۔ پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تم نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تم یہ ایمان لائے، تم سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے، جنت تمہاری بھی، تمہاری جان و مال ہمارا ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے اب یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، مگر آپ کی شکلیں بتا رہی ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات میری بیان کرتا ہے، یہ میری نہیں بیان کرتا ہے، اس بات کو پروردگار عالم نے کلام پاک کے اندر بیان بھی کر دیا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور اس بات کا ثبوت میں نے سورہ مبارکہ توبہ سے اپنی گفتگو کے پہلے دن ہی پیش کیا تھا کہ سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ اور اس کی 109 آیت۔ اذان آ رہی ہے، کچھ دیر ہم اس کے احترام کے لیے وقفہ کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد و آل محمد صلوات۔ تو جو بات میں پیش کر رہا تھا کہ میں نے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، جسے موضوع کا عنوان قرار دیا قد افلح المؤمنون، کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ یقیناً مومنین نجات یافتہ ہو گئے، تو اگر نجات یافتہ ہو گئے تو کب ہوئے؟ فرمایا سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 109 دیکھو کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، کہ وہ ایمان لانے والے کہ جنہوں نے پروردگار عالم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ کس انداز کا ایمان ہے؟ فرمایا یہ اس انداز کا ایمان ہے کہ جس میں ایک ایمان لانے والا ایمان نہیں لاتا۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، دیکھیں ابھی میں آپ کو خرید و فروخت سمجھا رہا تھا، اشترا، میں نے آپ کو کیا لفظ کہا؟ بیعتو، بیچنے والا کہتا ہے اور خریدنے والا کہتا ہے اشتریتو۔ پروردگار عالم اشتریتو کے لیے جو لفظ شرع ہے اسی کو استعمال کر رہا ہے، کہا تم ایمان نہیں لاتے، تم ایمان سے پہلے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اے خدا جو میں تجھ پر ایمان لا رہا ہوں یہ ہے کیا؟ کہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اور مال کو تجھے بیچا، میں نے اپنی جان و مال کو تجھے بیچا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پروردگار کہتا ہے ان اللہ اشترى، خدا نے خرید لیا، من المؤمنین، مؤمنین سے، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو، اور بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت عطا کر دی، وعدا علیہ حقا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور ہم نے اس وعدے کا تذکرہ، اس بیع کا تذکرہ، اس خرید و فروخت، اس ٹرانزیکشن کا تذکرہ توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور یا قرآن میں بھی کر رہے ہیں۔ تو تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، اپنی جان اور مال کو خدا کو بیچ دیا، تم بیچنے والے ہوئے، خدا اس کا خریدار ہوا، اور جب خدا نے خرید لیا تم سے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری جانیں تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، اب جو کچھ بھی تم انجام دو گے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کسی ڈرائیور کو یہ کہوں
کہ میں نے تمہیں گاڑی دے دی، اب وہ گاڑی کا مالک ہے یا گاڑی اس کے پاس بطور امانت ہے؟ اگر وہ گاڑی کا مالک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے گاڑی دی، اب آپ اسے دوبارہ گاڑی نہیں لے سکتے۔ اب اس کی مرضی کہ اس گاڑی کے ساتھ کچھ بھی کرے، چاہے وہ اسے جا کر بیچ دے کسی اور کو، چاہے وہ اسے اپنے استعمال میں لے کر آئے، لیکن اگر وہ ڈرائیور ہے تو وہ مالک نہیں ہے، اور اگر وہ ڈرائیور ہے تو وہ امانت دار ہے۔ جہاں آپ اس گاڑی کو استعمال کی اجازت دیں گے وہاں وہ کرے گا، اور جہاں آپ روک دیں گے وہ رک جائے گا۔ وہ اس گاڑی میں جتنی وقت تک بیٹھے گا آپ کی اجازت سے بیٹھے گا، جب آپ نہیں چاہیں گے تو وہ اس ڈرائیور سے گاڑی سے اتر جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے ڈرائیور ہیں۔ خدا نے اس زندگی میں آپ کو ڈرائیونگ کی اجازت دی ہے، اب وہ جب چاہے گا اس زندگی کو ڈرائیو کرنے دے گا، جب چاہے گا یہ زندگی آپ سے لے کر آپ کو واپس اپنے پاس بلا لے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ ڈرائیونگ کرتے رہیں گے، مسلسل اس کے حکم کے تابع رہیں گے، اب وہ جیسا چاہے، جب چاہے، جس طرف چاہے آپ کو اس گاڑی کے اندر جانے کا حکم دے گا۔ اور یہی پوری زندگی انسان کے لیے امتحان ہے، یہ پوری زندگی انسان کے لیے یہی امتحان ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کسی اور مقام پر اس کا امتحان ہونا بھی بیان کر دیا، فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ساری باتیں ایمان کے ساتھ ہیں۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا صفات مومن، اور صفات مومن کی قرآن مجید کے اندر اور معصومین کی نگاہ میں خصوصیات۔ لہٰذا اب آیت پہ غور کیجئے گا۔ میں نے آپ سے کہا آپ ایمان لائے، کامیاب ہو گئے۔ آپ سے کہا ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی لمحے آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ پروردگار میں نے کلمہ پڑھا، میں مومن ہوا، میری جان تیرے سپرد، میرا مال تیرے سپرد۔ اب میں اپنی جان پہ تصرف کا حق نہیں رکھتا، اب میں اپنے مال پر اختیار نہیں رکھتا۔ کافر اختیار نہیں رکھتا تو کیا ہوگا خدا؟ یہ جان و مال پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے ایمان والو، کیا تم نے خیال کر لیا ہے ہم میں سے ہر ایک فرد اسی خیال میں زندگی گزار رہا ہے، اور خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خیال ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سوچتے تو بہت کچھ ہوا کرتا ہے، انہیں سوچ پر تو کوئی پہلا نہیں ہے، سوچنا جو چاہے، مگر ہر سوچ حقیقت نہیں ہوا کرتی، ہر سوچ حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ پروردگار کہتا ہے یہ تم نے سوچ لیا ہے کہ میں نے اتنا کہا ان یقولوا آمنا، میں ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کہا بس مسئلہ حل ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہے جان محترم، یہیں سے سارے مسئلے شروع ہیں۔ اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب تک آپ ایمان نہیں لائے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب آپ ایمان لے آئے اب سارے مسائل شروع ہو گئے، اس لیے کہ اب نماز بھی پڑھنی ہے جو اسی ایمان کا تقاضا ہے، اب روزہ بھی رکھنا ہے جو اسی ایمان کا تقاضا ہے، اب زکوٰۃ بھی دینی ہے جو اسی ایمان کا تقاضا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے جو اسی ایمان کا تقاضا ہے، خمس بھی دینا ہے جو اسی ایمان کا تقاضا ہے۔ کہ یہ ساری کی ساری تکلیفات شرعی جسے تکلیف کہا جاتا ہے، یہ تکلیف شروع کہاں سے ہوئی؟ جہاں سے آپ نے ایمان کا اظہار کیا۔ لہٰذا کہ احسب الناس ان یقولوا، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم میں سے ہر ایک خیال کرتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، دنیا میں لانے کے بعد ہر روز صبح اٹھتے ہیں اپنے کمانے کی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی کہیں نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی پڑھنے نکل جاتا ہے، کوئی کمانے نکل جاتا ہے، کوئی گھومنے نکل جاتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے انسان کے وظائف اور کام جو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہی کہ یترکوا، جیسے کسی جانور کو اپنے ریوڑ سے چھوڑ دیا جائے۔ ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے ظالم محترم، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ بھی روز کھانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی روز گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم بھی روز کھانے کے لیے نکلتے ہیں، روز کمانے کے لیے نکلتے ہیں، روز گھومنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہمارے اور ان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ جو فرق ہے وہ ایمان کا ہے، جو فرق ہے وہ ایمان کا ہے۔ ان کا ایمان جبری ہے، ہمارا ایمان اختیاری۔ ہم اختیار سے ایمان لے کر آئے، تبھی خدا ہمیں باعث مکالمہ سمجھ رہا ہے۔ جانوروں سے مکالمے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جو کہہ دیا وہ انہوں نے کرنا ہے۔ روز سورج نے نکلنا ہے، جس طریقے سے کھانے پینے کا اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ان کی پوری زندگی، جو سورج کی پوری زندگی ہے، یہ اس کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا، یہی اس کی عبادت ہے، یہی اس کی عبادت ہے۔ یہ چاند کا رات کو نکلنا اور صبح ہوتے ہی ڈوب جانا، یہ اس کی عبادت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔
کون سی کائنات کی چیز ہے جو تسبیح نہیں کرتی؟ ہر کائنات کی چیز تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ شعور رکھتی ہو چاہے وہ شعور نہ رکھتی ہو۔ فرق اتنا ہے جو شعور نہیں رکھتی وہ مجبور ہے تسبیح کرنے پر، اور جو شعور رکھتا ہے ہم جیسا انسان، وہ پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا تو تسبیح کرے گا، ایمان نہیں لائے گا تو تسبیح نہیں کرے گا۔ بس اسی لیے پروردگار عالم بار بار انسان کو کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، جو شعور نہیں رکھتا وہ بھولتا نہیں ہے، جو شعور رکھتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ فرق ہے، سورج نہیں بھولتا کبھی مشرق سے نکلنے میں اور مغرب میں ڈوبنے میں، چاند کبھی نہیں بھولتا کہ اسے رات کو نکلنا ہے اور صبح ہوتے ہی ڈوب جانا ہے، ستارہ نہیں بھولتا، زمین نہیں بھولتی، جمادات نہیں بھولتے، جانور نہیں بھولتے، چرند نہیں بھولتے، مگر یہ انسان بھول جاتا ہے۔ چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے پروردگار عالم نے کہا فذکر، اے حبیب انہیں یاد دلاؤ، انہیں بار بار یاد دلاؤ، ان نفعت ذکرہ، شاید کہ انہیں یاد دلا دلا کر انہیں یاد دلانا فائدہ دے جائے۔ یہ بھول جاتا ہے بار بار، یہ بار بار اسے 5 وقت پروردگار عالم کی جانب سے آذان دے کر بلانا، یہ اسے یاد دلانا ہے کہ اے میرے بندے یاد رکھ، یہ جو تجھے کمانے کی اجازت دی ہے، یہ جو دنیا کے اندر بود و باش کرنے کی اور تجھے گھومنے پھرنے کی اجازت دی ہے، ان آذانوں کے ذریعے سے تجھے بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے جس نے اجازت دی ہے، اگر وہ چاہے تو جب چاہے تمہیں واپس بلا سکتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبی، وہ تمہارا رب ایسا ہے جو تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، جب چاہے گا۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فیضان محترم درخواست کی جا رہی ہے کیا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والے جو مومنین ہیں انہیں اس جانب مشکل ہو رہی ہے، آپ لوگ آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے جگہ بن سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد، پارے دیگر صلوات۔ تو عزیزان محترم، امتحان ہے انسان کا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی یہ خیال آپ نے کیا، پروردگار نے اسے استفہام انکاری کی صورت میں یہ بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں نیگیٹو کوشچن، جس کے اندر ہی جواب ہوا کرتا ہے کہ اگر یہ خیال ہے تو غلط ہے، اسے کہتے ہیں زعم باطل، گمان باطل، یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ اور پھر پروردگار نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے سمجھے کہ ہاں یہ خیال ہے تو یہ صحیح ہے۔ آگے بیان کیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا گیا۔ اور کیوں امتحان لیا جا رہا ہے؟ بچے اسکول میں جاتے ہو کا امتحان کیوں ہوتا ہے؟ بہت سی دفعہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے، سارا سال ٹیچر کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، پڑھائی نہیں ہے، جتنی محنت کر لے اسے ناکام ہی ہونا ہے۔ مگر کیا صرف اس اندازے کے اوپر ٹیچر کا اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے خالق کا ہمارے بارے میں اندازہ نہیں ہے، وہ یقین رکھتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ٹیچر ہمارے بارے میں جو کچھ رکھتا ہے وہ اندازہ ہے، ہمارے والدین ہماری زندگی کے بارے میں اندازہ رکھتے ہیں، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارے انداز کو دیکھ کر کہ بیٹا تم نے زندگی میں ناکام ہی رہنا ہے۔ مگر کیا ہر وقت جو اس نے کہا ہے، چاہے ٹیچر چاہے والدین، کیا واقعاً ہر بچہ اگر اپنی ابتدائی زندگی کے اندر نکھٹو اور نالائق رہا تو آگے بھی ناکام رہے گا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جاتا ہے، کسی مرحلے سدھر جاتا ہے، چانس اسے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، ہم نے تو تم سے پہلے امتحان لیا ہے تاکہ تمہیں بتا سکے، ہمیں نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، خدا تمہیں آزمائش میں مبتلا کر کے ضرور بھی ضرور یہ بتائے گا کہ تم میں سے کون ہے جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہا، یہ ایمان اس کے دل میں مستقر ہو گیا، صرف زبان نہیں بلکہ اس کے عمل میں بھی۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے کہ جو ایمان تو لایا تھا مگر جھوٹا تھا۔ ہر ایمان لانے والا سچا نہیں ہوا کرتا۔ اس دور غیبت میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے سارے محترم۔ امام مظلوم کو بھی خط لکھنے والے تو 12,000 افراد تھے،
افراد 12,000 نہیں تھے، خطوط 12,000. خط لکھنے والوں کی تعداد تو شاید کئی ہزار تھی، اس لیے کہ ایک ایک خط کو بعض اوقات ایک ایک محلوں نے مل کے لکھا تھا، خاندانوں نے مل کے لکھا تھا، دوستوں کے گروہوں نے مل کے لکھا تھا. اگر ان سب کی تعداد جمع کی جائے تو کوفے کے اندر خط لکھنے والوں کی تعداد ہزاروں کو پہنچتی ہے. خط کا عنوان کیا ہے؟ مقتل میں جا کر دیکھیے، ہر دوسرے خط کا عنوان تھا الاجل الاجل ثم الاجل ثم الاجل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم زمانے کے امام کو یاد کریں الاجل الاجل کہہ رہے ہیں؟ نہیں حضرات محترم، 1400 سال پہلے بھی جب امام مظلوم کو بلایا جا رہا تھا اس وقت بھی خط کے یہی الفاظ تھے، جلد آئیے، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد آئیے. مگر جب آ گئے امام مظلوم تو پھر کیا ہوا؟ جب چلے گئے مسلم ابن عقیل تو ان کے نائب اور ان کے سفیر کے ساتھ کیا کیا؟ کربلا کے میدان میں یہی تو وجہ ہے کہ جب ہر کا لشکر آیا تو مقاتل میں جا کے دیکھیے، اتنی تفصیل کے ساتھ مصائب میں نہیں پڑھا جاتا، مگر مقتل اٹھا کر دیکھیے، جیسے ہی ہر کا لشکر آیا پانی پلانے کے بعد سب سے پہلے امام نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ موافقت میں آؤ یا مخالفت میں؟ کہا کہ میں آپ کے راستے کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. کہا کیوں؟ کیا تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ کہا کہ میں جس کی جانب سے مامور ہوں میں اس کے حکم پر عمل کروں گا. کہا مگر تم نے تو ہمیں خط لکھ کر بلایا تھا. ہر کے الفاظ ہے کہ فرزند رسول میں نے آپ کو خط نہیں لکھا، اور ہر نے جھوٹ نہیں کہا. امام نے فرمایا تو نے خط نہیں لکھا، مگر تیری فوج میں ایسے کئی افراد موجود ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں خط لکھا. اور اس کے بعد کہا عباس جاؤ ہمارے رہوار کو لے آؤ. رہوار کے دونوں طرف خورجین بولتے ہیں جس کے اندر سامان رکھا جاتا ہے. کتنے تعداد میں بھرے ہوں گے کہ امام نے ہزاروں کی تعداد میں اس میں سے خط لکھا کر ہر کے سامنے ان خطوں کو ڈھیر کر دیا اور فرمایا یہ وہ خطوط ہے جو تمہارے ساتھ آنے والے افراد نے ہمیں لکھے تھے، اٹھاؤ ان خط کو دیکھو، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، ہم اپنے آپ نہیں آئے، ہمیں بلوایا گیا. عزیزان محترم، زمانے کے امام بھی ہم سے آ کر یہ شکوہ کریں گے کہ ہمیں بلوایا جا رہا تھا. ہر نماز کے بعد، ہر زیارت کے اندر، ہر دعا کے اندر تم کہتے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ. کل میں آپ کے سامنے مولا کائنات کا وہ خطبہ پڑھوں گا. فرمایا مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر غالباً 148 نمبر کا خطبہ ہے. فرمایا کم من مستعجلین، کتنے ایسے، لفظ دیکھیں یہاں بھی وہی مستعجل ہے، کتنے ایسے ہیں جو جلد بلانے والے ہوں گے میرے قائم کو ودا، اور جب وہ آ جائیں گے تو شدت کے ساتھ کہیں گے کاش نہ آئے ہوتے، کاش نہ آئے ہوتے. وہ ان کی موت کی تمنا کریں گے، نعوذ باللہ، وہ ان کے چلے جانے کی تمنا کریں گے، کہیں گے ہم نے جو سوچا تھا یہ وہ تو نہیں ہے. اگر یہ آل محمد میں سے ویسا ہوتا جو ہم نے سوچا تھا تو ہم اسے کبھی نہ بلاتے. اب ہماری سوچ میں اور زمانے کے امام جو آئیں گے ان دونوں میں کیا ایسا فرق ہے کہ جس کے بنا پہ مولا کائنات فرما رہے انہیں بلانے میں اتنی جلدی مت کرو، پہلے انہیں بلانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس تیاری کے اندر مولا کائنات نے پورا وہ بیعت نامہ تذکرہ کیا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ پہلا امام 12ویں امام کے چاہنے والوں کے لیے کہ جو ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے کہ وہ آ جائے، بیعت نامہ جو آپ نے زمانے کے امام کی بیعت کر رہی ہے اس کی شرائط 1400 سال پہلے مولا کائنات بیان کر چکے کہ میرا آنے والا قائم کن باتوں پر بیعت کرے گا. 25 چیزیں کہ جس پر امیر المومنین نے بتایا ہے کہ مولا کائنات کے ہر اس انتظار کرنے والے کو جو زمانے کے امام کا انتظار کرنے والا ہے، جب زمانے کے امام ظہور کریں گے کب بیعت بعد میں لیں گے، پہلے ان 25 چیزوں کا وعدہ لیں گے. اگر ہم ان 25 چیزوں کے لیے تیار نہیں تو مولا کائنات فرماتے پھر میرے بیٹے کو بلاؤ مت، میرے بیٹے کے لیے الاجل الاجل مت کہو، اس لیے کہ اگر تم نے بلا لیا تو بلانے کے بعد پچھتاؤ گے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کیسے پچھتائیں گے اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور گفتگو کے اگلی سلسلوں کے اندر اسی سورہ مبارکہ مومنون کے ساتھ ساتھ ہر وہ بیعت نامے کی شک بیان کی جائے گی کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا. یہ ہے قرآن و معصومین کی نگاہ. عزیزان محترم، لیکن جو بلانے میں حق بجانب تھا وہ تو اتنا تیار تھا کہ مولا نے اسے خط لکھ کر بلوا لیا. کچھ تو ایسے ہیں جو ہماری طرح زبان سے پکار کے بلا رہے مگر زمانے کے امام نہیں آ رہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب زمانے کے امام آ جائیں گے تو امام انہیں پکار کے ان کی قبروں سے بلائیں گے.
فرق ہے دونوں میں، ہم اور اس قبر سے اٹھائے جانے والوں میں فرق ہے. قبر میں چلا جانے والا جا چکا ہے، مگر مولا کی خواہش ہے کہ یہ میری فوج میں ہو، اور ہم موجود ہوں گے، ہماری خواہش ہوگی کہ مولا آپ نہیں آتے تو اچھا ہوتا. کربلا میں بھی ایسا ہے. ایک وہ ہے جسے حسین بلا رہا ہے، وہ حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک وہ ہے جسے حسین خط لکھ کر بلوا رہا ہے اور حسین کی خواہش ہے کہ میری فوج میں شامل ہو جائے. وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کر، ہر رکاوٹ کو توڑ کر حسین کی فوج کا ساتھی بن جائے. اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، اسے بریر حمدانی کہتے ہیں، اسے مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں. اور عزیزوں، کچھ تو اتنے خود نصیب ہیں کہ جنہیں حسین خود چھوڑ کر چلے گئے، مگر ان کے نصیب میں کربلا میں موجود ہونا تھا تو وہ شامل ہو گئے. رضایت حسین سے چھوڑے گئے تھے، مگر نصیب میں تھا کہ وہ کربلا والوں میں شامل ہو تو انہیں لا کر دوبارہ شامل کیا گیا. کون ہے؟ اون محمد. آج ام المصائب کو پرسہ دینا ہے. شہزادی زینب کا پرسہ ہے کہ جس سے آج ہم اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں کربلا والوں کو پرسہ دینے کے لیے، کہ جس وادی کے اندر آج احبہ کا نہیں، حسین کے رشتہ داروں میں سے جن لوگوں نے حسین پر اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، جن پر ہماری جانیں قربان، شہزادی زینب کے بچے اون محمد. تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام مظلوم کربلا سے روانہ ہونے کے لیے مدینے سے چلے تو کچھ افراد وہ تھے جو امام کے خاندان میں موجود تھے. ویسے امام اپنے خاندان کے تمام افراد کو اپنے ساتھ لے کر چلے، لیکن کچھ ایسے خاندان کے افراد تھے کہ کسی وجہ کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا، جن میں محمد حنفیہ جو امام کے وصی رہ گئے. جیسے خواتین میں ام سلمہ جو انتہائی بوڑھی تھی، ام ہانی انتہائی معمر سن تھی. اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر طیار جو سن کے اعتبار سے 90 سال کے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی. عبداللہ ابن جعفر طیار کی اس کیفیت کو دیکھ کر جناب زینب تو امام حسین کے ساتھ چلی، مگر اپنے دونوں بچوں کو اپنے شوہر کی خدمت کے لیے چھوڑ گئی. کون سی ایسی بیوی تھی کہ جن کے ساتھ ان کا بیٹا کربلا میں ساتھ نہیں تھا؟ ایک شہزادی زینب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. بظاہر اون محمد نے مدینے میں رہنا تھا، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کی خدمت کرنی تھی. امام مدینے سے مکہ پہنچ گئے. مکے سے حج کو عمرے سے بدل کر ابھی مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچے تھے، جسے مسجد عمرہ کہا جاتا ہے، مسجد تنعیم کہا جاتا ہے. تنعیم کے مقام پر امام پہنچے تھے کہ امام مظلوم نے کہا عباس قافلے کو رکوا دو، میرا خیمہ لگواؤ. جناب عباس کی عادت نہیں تھی کہ کبھی مولا کے حکم کے آگے سوال پوچھے کیوں. آج ایک مرتبہ جناب عباس سے صرف اتنا پوچھ لیا، مولا آپ کا خیمہ لگاؤں یا آپ کے ساتھ بیویوں کا بھی خیمہ لگاؤں؟ کہا کہ نہیں عباس، صرف میرا خیمہ لگاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے. کچھ دیر بعد مدینے کی جانب سے گرد اٹھی، مکے کی جانب سے گرد اٹھی. دیکھا شہزادی زینب کے شوہر نامدار عبداللہ بن جعفر طیار اپنے 2 بچوں کا سہارا لے کر امام مظلوم کی جانب بڑھ رہے. کہا عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ اور جا کر میرے بھائی کا استقبال کرو. دونوں آگے بڑھے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو سنبھالا، امام حسین کی خدمت میں لے کر آئے. کہا بھیا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا کہ حسین عمر میں بڑے تھے، رشتے میں بھی بڑے تھے. کہا کہ حسین اگر میرا اختیار ہوتا تو میں تمہیں زبردستی حجاز میں روک لیتا اور عراق کی طرف نہیں جانے دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میرے بھی امام ہو، بڑے ہیں رشتے میں، مگر دیکھیں بتا رہے ہیں جو امام ہوا کرتا ہے وہ اپنے بچپنے میں بھی امام ہوا کرتا ہے، وہ جوان ہو کر بھی امام ہوتا ہے اور بوڑھے کے اوپر اولا بھی تصرف ہوتا ہے. کہ مگر تم میرے امام، مجھے معلوم ہے کہ کوئی چیز بغیر حکم خدا کے انجام نہیں دیتے، تمہارا حکم اس پر ہماری جانیں قربان، تمہارے حکم کے آگے ہماری کوئی خواہش نہیں چل سکتی، مگر میری صرف اتنی خواہش ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنی بیوی بنت رسول سے بات کر لوں. امام مظلوم نے فرمایا عبداللہ کیسی بات کرتے ہو، تمہاری زوجہ ہے، تمہارا اختیار ہے، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. یہ بات چیت ہو رہی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا خبر نہیں پہنچ گئی تھی حضرت زینب تک؟
خبر پہنچ چکی تھی. شہزادی زینب اپنے محمل میں پریشان تھی کہ عبداللہ میرے شوہر ہیں، اگر انہوں نے مجھے حکم دیا تو مجھے واپس مدینے چلنا پڑے گا، مگر زینب کس طریقے سے اپنے دل کے ساتھ مدینہ جائے گی. بس جیسے ہی محمل کے قریب عبداللہ بن جعفر طیار پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کا السلام علیک یا بنت رسول اللہ کہ شہزادی زینب آپ کی خدمت میرا سلام ہو. جواب دیا وعلیک السلام، اے بنت اے ابن آپ پر بھی میرا سلام ہو. اور اتنا اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، شہزادی زینب نے کہا عبداللہ اگر تو مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو میں چلوں گی، اس لیے کہ زوجہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر جو حکم دے اس پر عمل کیا جائے. مگر عبداللہ زینب کا جسم تو جائے گا مگر اس کی روح یہاں سے پرواز کر جائے گی. ہاتھ جوڑ کر عبداللہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے بنت رسول کہ میں آپ کو لینے کے لیے آؤں؟ مجھے معلوم ہے آپ کے عقد میں یہ شرط تھی کہ آپ نے جہاں حسین نے جانا ہے وہ ساتھ ساتھ جانا ہے. میں تو آپ کے نانا کی اس وصیت اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں جہاں آپ کے نانا نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب کبھی سفر میں جاؤ تو سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اگر سفر اہم ہو تو صدقہ نکال کے جاؤ. ایک صدقہ آپ کی جانب سے، ایک صدقہ میری جانب سے، اور کو میری جانب سے حسین پہ قربان کرنا، اپنی جانب سے محمد کو قربان کرنا. بس عزادارو، زینب نے پورے سفر اور محمد کو اپنے ساتھ صدقہ سمجھ کے ہی رکھا. کبھی راستے میں یہ نہ پوچھا کہ بچوں سائے میں آ جاؤ. ہاں خبر گیری کرتی تھی تو اکبر کی، خبر گیری کرتی تھی تو قاسم کی، خبر پوچھتی تھی تو علی اصغر کی، مگر اور محمد سے کبھی نہ پوچھا کہ بچوں پانی پیا، بچوں سائے میں آ جاؤ. بس یہ سفر طے کرتے کرتے کربلا پہنچے. 2 محرم کو کربلا، 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم کو پانی بند کیا، مگر زینب نے نہیں پوچھا بچوں پانی پیا نہ پیا. 8 محرم کو نہیں پوچھا، 9 محرم کو نہیں پوچھا. اب شب عاشور آ گئی، ہر بیوی اپنی قربانی کو سامنے بٹھائے ہوئے اسے کل لڑنے کے لیے حکم سنا رہی ہے، واقعات و حالیات میں سمجھا رہی ہے. زینب نے بھی اپنے بچوں کو رکھا. امام مظلوم ہر خیمے کیا ایک مرتبہ دائرہ اور چکر لگاتے ہوئے جب اپنی بہن شریکت الحسین کے خیمے کے باہر پہنچے تو کانوں سے سنا اور محمد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے. کہا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل ایسی جنگ کرنی ہے کہ تمہیں نہیں کہنا پڑے، لشکر خود پکار پڑے ارے لگتا ہے کہ جعفر طیار آ گئے، حیدر کرار آ گئے. اور دیکھو بچوں اگر تم لڑتے لڑتے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ فرات کے کنارے پہنچ جاؤ گے، اس لیے کہ حیدر کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، مگر میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتی ہوں میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے. فرات کے کنارے پہنچ جانا مگر پانی نہ پینا. اور دیکھو اپنے ماموں کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے جا کے جنگ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر کا لاشا آ جائے اور تم زندہ رہ جاؤ. بس کل عاشور کا دن آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ایک کر کے حسین کے انصاروں میں سے لڑنے والے جاتے ہیں. مسلم کا لاشا آتا ہے، زہیر کا لاشا آتا ہے، بریر کا لاشا آتا ہے، حبیب کا لاشا آتا ہے، غلام جون کا لاشا آ گیا. اب ہماری آئی عائزہ کی ایک مرتبہ سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے، پھر قاسم کی شہادت کی باری آئی، اولاد عقیل گئی. بار بار ہر ایک کو بھیجا جاتا ہے اور محمد آتے ہیں اور امام مظلوم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جاتے کہ ماموں جان اجازت دیجئے، مگر ماموں سے اجازت نہیں ملتی. اب جب مایوس ہو کر ماں کے خیمے میں آئے، ماں نے ناراض ہو کے منہ پھیر لیا اور محمد نے کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، آپ ناراض ہو کر بیٹھی ہے. ارے یہ ہمارا کیا مقدر ہے؟ کہا کیوں نہیں جا کر کہتے ہو کہ ماں نے اجازت دے دی ہے؟ کہا ہم بار بار کہتے مگر وہ کہتے کہ میرا دل نہیں مانتا. ارے میں اپنی بہن کی نشانی کو کیسے خون میں رنگین کر دوں؟ اب زینب تیار ہوئی، ماں کی چادر پہنی اور خیمے سے باہر نکلی. عباس
نے زینب کا عدد دیکھا، دوڑتے ہوئے امام مظلوم کے خیمے میں گئے اور جا کر کہا، ارے بھیا حسین سے کہا، آقا حسین آج زینب جلال میں ہے، چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ علی کے انداز میں آئیے۔ حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے زینب کا استقبال کیا، کہا بہن زینب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اجازت دی، تمہارے بچوں کی قربانی قبول کی۔ فرمایا ایسے نہیں، ایک مرتبہ جعفر طیار کا امامہ لایا، اون کے سر پہ رکھا، محمد کے سر پہ مولا کائنات کا امامہ رکھا، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو امام مظلوم نے سوار کرایا۔ اب جو رن میں چلے وہ جنگ کی کہ میر انیس کہتے ہیں کہ لشکر سے آوازیں آئی، ارے جعفر طیار کے آ گئے، کیا حیدر کرار آ گئے۔ بس ایک مرتبہ دونوں بچے فرات پہنچے، اور نے محمد سے کہا اماں کی نصیحت نہ بھولنا، فرات سے پانی نہ پینا ورنہ اماں اپنا دودھ نہ بخشے گی۔ بس ایک مرتبہ لڑتے ہوئے واپس آئے، عمر ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کیا، عمر ابن سعد خیمے سے دوڑا یہ کہتے ہوئے ارے اس انداز سے ان بچوں پر قابو نہ پا سکو گے، ان کے درمیان میں لشکر حائل کر دو۔ بس اون الگ ہوئے، محمد الگ ہوئے، محمد زخمی ہو کر گرے، ایک طرف اون زخمی ہو کے گرے، کہا ادرکنی، ارے مامو جان ہماری مدد کو پہنچے۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے، عباس دوڑے، قریب گئے تو دیکھا اون کی روح جسم سے پرواز کر گئی، محمد میں بھی کچھ جان باقی تھی، جسم کو اٹھا کر حسین ایک مرتبہ خیمے میں آئے، ساری بیوی آ چکی تھی، ہر ایک زینب کو پرزہ دینے کو آئی تھی مگر زینب نہیں آئی۔ حسین چل کر پہلے زینب چل کر حسین کے خیمے میں آئے، اب حسین چل کے زینب کے خیمے گئے، کہا دیکھو زینب ایک خواہش تمہاری تھی، ایک خواہش ہماری ہے، تمہاری خواہش میں ہم نے جان لٹانے کی اجازت دی، ہماری خواہش یہ ہے کہ آخری بار بچوں کو ودا کر دو۔ زینب چلی، ارے سننے والوں سنو، زینب چلی، خیمے میں داخل ہوئی، گنج شہیدہ پہنچی، درمیان میں بیٹھ گئی، ایک کی طرف اون کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک طرف محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، بار الہ میری جانب سے میرے بھیا حسین پر دیے جانے والے صدقے کو قربان فرما۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔